السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستبقوا الخيرات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تنزیلات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبا ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، درود و سلام ہون امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی، انتہائی سی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، زندگی اس بندے دی سونی ہے اور آخرت بھی اس بندے دی خوبصورت ہونی ہے جیڑا بندہ اپنی دنیا دی اس عارضی اور تھوڑے عرصے دی زندگی زیادہ تو زیادہ نیکی کما لگا، جیڑے بندے دے نام اعمال نیکیاں آ جان
وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی آزمائش اور پریشانی اس بندے کو دور کر دیتا ہے اور اپنا ہر قسم کا فضل اللہ انہوں نصیب کر دیتا ہے۔ اور جڑا آخرت کا سفر ہے قبر حشر وہ بھی اس بندے کا سفر سونا ہوتا ہے جڑے بندے دے پلے نیکی ہے۔ نیکی دے بغیر بندے کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو نیکی کرنے کا شوق دلایا اور صحابہ کرام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سب تو زیادہ اگر کسی چیز کا شوق سی تو نیکی کرنے کا شوق سی۔ اولیاء اللہ ایویں نہیں ولی اللہ بن جاتے، مستجاب الدعوات ایویں نہیں انہاں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں، بلکہ راز ہے اصل فلسفہ ہے کہ یہ لوگ شوق رکھتے ہیں نیکی اکٹھی کرنے کا۔ اللہ دے ہاں نیکی دا بڑا وزن ہے، اللہ دے ہاں نیکی دی بڑی حیثیت۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی موت کی پیدائش میں اسے مقصد معلوم ہے کہ اللہ ویکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے تواڈے وچوں جڑا نیکی دے عمل کردا۔ یہ دنیا دے اندر زندگی دا مقصد دسیا گیا اور جدو میدان معاشر لگے گا معاشر دے دن دے بارے اللہ نے کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جیڑا بندہ نیکی کما کے آئے گا وہ اپنے سامنے پائے گا اور جیڑا بندہ برائی کر کے آئے گا وہ بھی سامنے دیکھ لے گا۔ قیامت والے دن اس بندے کا حسن ہوئے گا، اس بندے کی عزت ہوئے گی، اس بندے کا دھرم ہوئے گا، اس بندے کا وقار ہوئے گا جیڑے بندے دے پلے نیکی ہوئے گی۔ نیکی دے بغیر بندہ اللہ کا فضل حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر تسی ارادہ رکھتے ہو کہ اللہ تواڈیاں دعاواں قبول کرے نیکی زیادہ کرنی پڑے گی۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے تے رحمت نازل کرے نیکی کرنی پڑے گی۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تانوں ہر قسم کی آزمائش گھاٹے خسارے تو محفوظ رکھے نیکی کرنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی لاخت جگر نور نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ آپ کی آخری اور چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جنت عورتوں کی سردار، آپ نے اپنی شہزادی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا میری بیٹی اے ملی اے ملی اے ملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ توجہ میرے بل ہے، دیکھنا بھی میرے بل ہے۔ ایک طرح یہ جمعے دے آداب کے خلاف ہے، ایک لا کے میں یہ نہ کریا کرو ثواب ضائع ہو جاتا۔ ایک نہیں آنی چاہیے گوڑیاں دی تے دیوار دی جڑے بیچارے مجبور نے انہاں واسطے رعایت ہے۔ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے جڑا بندہ جمعے والے دن مسجد خطیب کو پہلے پہنچے اور خطیب کے کول آ کے بیٹھے اور غور نال خطبہ سنے سمجھے اور اس سے عمل کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص جنت اندر میرا ہمسایہ ہوگا۔ انتہائی توجہ کر کے سنے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ عمل کریا کر نیکی، کل قیامت والے دن تینوں نیکی فائدہ دے گا۔ نیکی دے بغیر یاد رکھیں آسانو اللہ نے زندگی دیتی نہ ہے تاکہ اسی نیکی کریے۔ نیکی دے بغیر نام اعمال تولن گے، کل قیامت والے دن ترازو لگے گا کیڑی چیز واسطے؟ نیکی واسطے۔
اگر نیکی کا وزن نہ ہوگا ترازو کیوں لگتا؟ ترازو لگے گا، فیصلہ ہوئے گا، جزا سزا کا، یہ مطلب ہے نیکی کا اللہ نے بڑھا۔ دوسری علماء کرام تو کئی بار یہ حدیث پاک سنی ہونی، صحیح البخاری اندر موجود ہے، اور اردو دی ایک چوتھی کلاس کی کتاب ہے اردو دی، وہ دے اندر ایک سبق ہوتا سی غار کا پتھر، وہ دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے صحیح البخاری۔ وہ جڑے بندے مزدور سن دیہات وچوں شہر جا رہے سن سفر دے محنت دے ارادے نال، بارش آ گئی، غار اندر پھنس گئے، پھر کی ہویا تسی سنے ہوئے، وہ پھنس گئے بیچارے، پتھر آ گیا، غار بند ہو گئی، پتھر ہٹیا نہ، پھر اللہ نے انہوں نے پتھر ہٹا کے نجات دیتی کہ نہ دیتی؟ کیوں دیتی؟ انہوں نے پلے نیکی موجود سی، جنہوں نے کول نیکی ہوئے بڑے تو بڑا پتھر بھی کیوں نہ آ جائے اللہ نجات عطا کر دے، جنہوں نے پلے پروف ہوئے نیکی ہوئے جتنی بڑی ازمائش آئے اللہ پار کر دیتا ہے۔ جڑے بندے دے پلے نیکی نہ ہوئے وہ پار کی میں ہوئے گا؟ قرآن پاک اگر تسی غور نال پڑھو، سانو قرآن تعلیم دے رہے ہیں کہ سانو شوق نال نیکی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا اذان دین دا کتنا ثواب ہے، اگر پتہ چل جائے تے یہ اذان لئی اگر جھگڑا کرنا پیا تے کرن گے، ورنہ اذان کسی کو نہیں دینی۔ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف اندر بیٹھنا دا کتنا ثواب ہے اور کتنی نیکی ہے، یہ اپنے دنیا دے سارے کامکار چھڑ کے پہلی صف کے ضرور پہنچنا۔ یہ شوق دلایا جا رہا ہے، شوق۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر میں مسواک کو فرض کر دینا ہر وضو نال تے مشکل ہو جانی سی، ورنہ میرا دل نہیں کرتا ہے میں فرض کر دیا، شوق دلایا جا رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں معراج والی رات میں معراج تے گیا، اللہ نے مینوں میری امت دیاں نیکیاں بھی کھائیاں نے، تے حتیٰ کہ جیڑا میرا امتی مسجد دے وچوں تنکا کاکھ چوک کے باہر جا کر کے سٹ دے، اللہ نے مینوں معراج والی رات کاکھ باہر سٹن دا بھی ثواب دیا۔ شوق بھی رہے اور قرآن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نے اہل ایمان کی ایک خوبی دسی ہے، میں تواڈے سامنے تمہیدی گلاں کر رہا ہوں تے تواڈی توجہ ویکھو کہ تسی مہمان نواز ہو یا نہیں۔ اتنی سنجیدگی تواڈے اندر ہوئے کہ پھر جدوں ہی تواڈی والوں دعوت آ رہے نا میں پھر شوق نال کہ شوق نال سنتے ہیں لوگ، ایک ایک گل نوں ذہن اندر بٹھا میں آرام آرام نال گلاں کر رہا تاکہ تواڈی سمجھ وچ آئے۔ عام جلسے دی تقریر اندر اور جمعے دے خطبے دے اندر فرق ہے۔ اگر تسی نہیں یاد کرو گے، نہیں سنو گے، عمل کیویں ہوئے گا؟ تے اللہ نے جدوں پوچھنا ہے کی جواب دے؟ بچیاں نوں کی دساں گے، لوگوں نوں کی تبلیغ کریں گے؟ سانو آپ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے اہل ایمان کی تعریف بیان فرمائی کی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جڑے لوگ ہیں نا اہل ایمان، میرے بندے، ولی بندے، صاحب تقوی بندے، یہ وہ لوگ نے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ نے جڑے نیکی دے کام اندر بہت ہی اگے ہوتے ہیں، کوئی نیکی دا کام ہوئے یہ چھڑ دے نہیں، پیچھے نہیں رہتے، ہر نیکی دے کام میں چکے، ہر نیکی دے کام میں چکے، ہر نیکی دے کام میں چکے۔ انہوں تسی دیکھیا کرو یسارعون فی الخیرات، یہ اتنا تجارت اندر کاروبار اندر اگے نہیں ہوں گے جتنا نیکی اندر اگے ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دی تھی، شوق دلایا، میں آپ کی سنت پہ عمل کر کے تمہیں بھی شوق دلا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی شوق دلا رہے ہیں۔ اور دیکھو شوق دلان کا طریقہ دیکھا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی محفل اندر آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا روزے دی حالت اندر آیا ہوئے؟ شوق دلا رہے ہیں، تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے؟ من سارا
منکم اليوم صائما، آج روزہ رکھ کے، نفلی روزہ، فردی نہیں، نفلی، آپ نے فرمایا جڑا نفلی روزہ رکھ لے اللہ 70 سال دے سفر جتنا اس بندے کو جہنم کی آگ تو دور کر دیتا ہے، نفلی۔ اور آپ ہر سوموار کا اور ہر خمیس کا روزہ رکھیا کرتے ہیں، اور آپ ہر مہینے ایام بیس دے بھی روزے رکھیا کرتے ہیں، صحابہ کی بھی عادت روزے رکھیا کرتے ہیں، خاص کر جب ایک دن جڑے ہن گزر رہے ہیں موسم بہار دے اے جدوں آندے صحابہ شکر کرتے ہیں کہ راتاں بڑیاں نے، بندہ جاگ بھی سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، دن چھوٹے نے، بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ روزہ بہت بڑی نیکی ہے اور شوق دلایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا جو روزے دی حالت وچ آیا ہوئے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، سارے صحابہ دے وچوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بول پے، قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر فرمانے نے اللہ دے پیغمبر میں روزے دی حالت آپ نے ویسے پوچھے، مقصد شوق دلانا، صدیق اکبر نے کیا میں روزے دیا؟ نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، یاد کرنا ہے دوسرا جمعہ۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اج کسے مسکین نو کھانا کھوا کے آیا ہوئے؟ بہت بڑی نیکی ہے مسکین نو کھانا کھوانا، بہت بڑی نیکی ہے۔ تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اج کسے مسکین نو من اطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے جڑا مسکین نو کھانا کھوا کے آیا ہوا ہے؟ غور کرے جی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جدوں پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر جے ایک گل پوچھ رہے ہوتے مسکین نو میں کھانا کھوا کے آیا۔ نبی علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اج کسے مریض دی تیمارداری کر کے آیا ہوئے، جڑا کسے مریض نو پوچھ کے آیا ہوئے، جڑا کسے مریض کا حوصلہ بڑھا کے آیا ہوئے، کیونکہ مریض نو پوچھنا بھی نیکی ہے، مریض دی تیمارداری کرنا بھی نیکی ہے، مریض دی بیمار کرسی کرنا بھی نیکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جدوں تیسرا سوال کیتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر مریض دی تیمارداری میں ابوبکر کر کے آیا۔ شوق دلایا جا رہا، تساں دیکھنا میرے والے پورے جمعے نہ تھلے ویکھنا نہ دائیں۔ پہلا سوال یاد کرو، روزہ کون رکھ کے آیا ہے؟ دوسرا سوال مسکین نو کھانا کون کھوا کے آیا ہے؟ تیسرا سوال بیمار دی تیمارداری کون کر کے آیا ہے؟ تین سوالوں کا جواب حضرت ابوبکر صدیق نے دیتا۔ چوتھا سوال امام کائنات نے فرمایا من تابع منکم اليوم جنازہ، تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا اج کسے میت کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوئے؟ میت کا جنازہ پڑھنا بھی نیکی ہے، ثواب ہے، احد پہاڑ دے برابر ثواب لب جاتا ہے۔ اللہ دے نبی شوق دلا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر روزہ بھی میں رکھ کے آیا ہوں، مسکین نو کھانا بھی میں کھوا کے آیا ہوں، بیمار دی تیمارداری بھی میں کر کے آیا ہوں، تے آپ بات کر دینے اللہ دے نبی جنازہ بھی مسلمان دا میں پڑھ کے ہون ویکھے جی سنے چار گلاں سنے شوق دلا رہے ہیں میرے نبی پاک چارے گلاں دا جواب سنن دے بعد آپ کی فرما رہے ہیں اے سنو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے صحابہ جی اللہ دے پیغمبر فرمایا کہ جیڑے بندے دے اندر ایک دن دے اندر یہ چار عمل کٹھے جمع ہو جان، یعنی بندہ روزہ بھی رکھ کے ادا ہوئے اور وہ بندہ روزے دے نال مسکین نو کھانا
کھانا بھی کھوا رہا ہوئے مسکین نو کھانا کھوان دے نال نال بیمار دی تیمارداری بھی کر رہا ہے تیمارداری دے نال نال کسے مسلمان دے جنازے بھی شرکت کر رہا ہے ایک چارے نیکیاں جس بندے دے نام اعمال اندر جمع ہو جان اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ایسے بندے واسطے جڑا کسے نیکی نو اپنے ہاتھ وچوں جان نہیں دیندا ایسا بندہ جڑا ہر نیکی چگے آ رہا ہوندا ہے ایسا بندہ جڑا ہر نیکی چ پہل کردا ہے روزے دا معاملہ ہے تے پیچھے نہیں رہندا زکات دا معاملہ ہے پیچھے نہیں رہندا مسکین نو کھانے کھوان دا معاملہ ہے پیچھے نہیں رہندا کسے بیمار دی تیمارداری دا معاملہ ہے پیچھے نہیں رہندا کسے مسلمان دے جنازے چ شرکت کرن دی نیکی ہوئے پیچھے نہیں رہندا آپ نے فرمایا جڑے بندے دے نام اعمال چ اے چار نیکیاں جمع ہو جان کل قیامت والے دن ایسے بندے واسطے اللہ پاک نے اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دینے شوق دلایا جا رہا ہے شوق کہ کوئی نیکی جان نہیں دینی اگلی گل سنے پھر آپ مخاطب ہوئے رخ اپنا کیتا جناب صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں میرے یار ابو بکر جی سنے ہو فرمایا تینوں پتہ ہے وہ کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے وچوں آواز آ رہی ہوئے گی پتہ ہے ابو بکر جی اللہ دے نبی نہیں پتہ آپ نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ نو اللہ دی ذات یقین ہے جڑے بندے نو 8 دروازے وچوں آواز آ رہی ہوئے گی او تو ابو بکر میں گا جیڑا ہر نیکی چگے آئے زمینہ کمان دا شوق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اے شوق بے وفا شوق ہے زندگی ہے تے شوق ہے بندہ مر جائے شوق وفا نہیں کردا پلاٹ لین دا شوق نہیں ہونا چاہیے پیسہ کمان دا شوق نہیں ہونا چاہیے عہدے دا شوق نہیں ہونا چاہیے دنیا دی افری دا شوق نہیں ہونا چاہیے اللہ فرماتا ہے سیاست دے مقابلے نہیں ہونے چاہیے تواڈے قوم تے حسب نسب دے مقابلے نہیں ہونے چاہیے یا اللہ کیڑی شے دا شوق ہوے کیڑی شے دا مقابلہ ہوے اللہ فرماتا ہے تسی میرے بندے جدوں تک دنیا اندر زندہ حیات ہو تواڈی جتنے سال میں اللہ نے زندگی بنائی ہے اپنی زندگی دے ہر لحظے اندر نیکی کمان دا شوق پیدا کر لو تے نیکی دے میدان وچ اگے آن دا شوق رکھ لو میں اللہ تواڈے تے رحمت دی برکھاں برسا سانو تو وقت ہی نہیں لگتا مولوی صاحب تھک کے آئے شام بس نیند بڑی آئی سی کل میں سارا دن سفر وچ رہا تاں پھر نماز تے نہیں آ سکیا 100 اسی ہیلے بہانے بنانے ہیں زندگی تو مک جانی پتہ ہی نہیں چلنا آج موقع نیکی کما لو زیادہ تو زیادہ نیکی کما لو حضرت صدیق اکبر دا ہر نیکی دے اندر پہلا نمبر ہو جائے کرتا سے تو انہوں دوسری گل سننا دل نہ کرا دل نہ حدیث سناواں گا صحیح حدیث سناواں گا ضعیف نہیں ہوئے گی تے گارنٹی ہوئے گی لیکن یاد تسی کرنی نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دے نال انہاں دو ہستیاں دے وچوں کسے ایک ہستی دے گھر اندر بیٹھے ہوئے نے گلاں باتاں ہو رہیاں نے رات دا وقت ہے ادھی رات گزر گئی ہے گلاں باتاں ہو رہیاں نے امام کائنات نے فرمایا کافی وقت گزر گیا ہے میں اپنے گھر ول جانا چاہنا حضرت ابو بکر تے حضرت عمر امام کائنات دے نال جا رہے ہیں حجرے تک چھوڑنے جا رہے ہیں گھر تک چھوڑنے جا رہے ہیں رستے دے اندر سن مسجد نبی دے سامنے تو گزر ہویا حضرت ابو بکر بھی نال حضرت عمر بھی نال اللہ دے پیغمبر بھی جا رہے ہیں ادھی رات کا وقت
مسجد نبوی دے سینے چ کھڑا ہویا ہے قیام دی حالت اندر کھڑا ہویا ہے رات دی تاریکی چ رب دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے یاد ہو رہی ہے جدوں یہ میں جملے کہنے لگا ذرا خدا جدوں میرے نبی پاک دے کنا اندر قرآن دی تلاوت دی آواز آئی میرے نبی پاک رو گئے میرے نبی پاک رو گئے اگلے جملے سنائے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عمر یہ بندہ کون ہے ایک کون ہے جڑا رات دی تاریکی مسجد نبوی دے سینے قرآن پڑھ رہے ہیں انہاں کہا جی پتہ کرنے بیچنے کون ہے امام کائنات نے فرمایا جو بھی ہے جیڑا بھی ہے یار اتنے پیارے انداز اندر تلاوت قرآن کر رہے ہیں تساں بھی جنوں بھی ملے جلدی جلدی مل کے انہوں دسیا جائے ایدی تلاوت سن کے اللہ آسمان تے اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اس بندے تے اپنی جنت واجب فرما حضرت ابوبکر عمر کہتے ہیں اسی نبی پاک نو چھڑ کے واپس آئے اساں مسجد کے اندر داخل ہو گئے غور کر کے ویکھے آئے کون سی آئے یہ کون سی اساں ویکھیا میرے نبی پاک دا یار ہے جس دا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہ رات دا وقت ہے مسجد نبوی دے سینے قرآن دیا تلاوت کر رہے ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر کہندے نے میرے دل خیال آیا ہے میں صبح صبح اذان تو ہی پہلے عبداللہ ابن مسعود دے گھر جاواں گا تے جا کر کے نیکی کماواں گا تے جنت دی خبر دیاں گا اللہ دے پیغمبر نے جو ذمہ داری لائی ہے میں پہلے جاواں گا جا کر کے دساں گا تے اللہ مینوں نیکی عطا فرمائے گا حضرت عمر خیال کر کے سو گئے رات کا وقت سی سو گئے آرام کر گئے صبح سویرے جڑے ویلے اٹھے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دروازے تے گئے دروازے نو دستک دیتی دروازہ کھٹکھٹایا حضرت ابن مسعود دروازے تو باہر آئے جی عمر کی مسئلہ ہے حضرت عمر کہنے لگے او یار ابن مسعود رات اسائیں میں گزر رہے ساں اچھا عمر تسی گزر رہے سو تے میں قرآن پڑھ رہا سا میری تلاوت سن کے نبی نے فرمایا یہ تے جنت واجب ہے حضرت عمر حیران ہو گئے کہنے لگے ابن مسعود تینوں کنے دسے سب تو پہلے میں تیرے کول آیا ہوں میرے یار ابن مسعود نے کہا عمر حالے تک تسی نہیں سو آئے ہونے تواڈے تو پہلے مینوں ابو بکر خبر دے کے جا نمبر لیندہ ہے تاں جا کر کے صدیق بن گئے اللہ بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں جڑے ویلے نیکی دا میدان آ جائے جیڑی بھی نیکی آ جائے ہر نیکی دے کم میں جا کے آ جایا کرو جڑا بندہ نیکی دا مقابلہ کرے جڑا بندہ نیکی جا کے آن دی کوشش کرے اللہ اپنے فضل عطا فرما دے تے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے جڑا تساں کئی باری سنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سی غزوہ تبوک دے موقع تے آج جت انشاءاللہ ابو بکر تو پہلا نمبر لینا گل بڑی لمبی ہے لیکن میں اشارہ دیا سارے صحابہ سامان لے کے آ گئے حضرت عمر نے اپنے گھر دار سامان رکھ دیتا نبی دی خدمت اندر انتظار وچ بیٹھے نے ابو بکر آن پتہ چلے اج پہلا نمبر کینا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں اچانک ویکھے آئے حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں
سامان تھوڑا جہا ہاتھ اندر ہے آ کر کے رکھ دیتا میرے دل اندر خیال ہے آج ابو بکر دا کام ہی نہیں میرے تو اگے جا سکے میرے نبی پاک نے جدوں سامان کھولیا تے آپ نے سامان تے نظر پائی آپ نے فرمایا میرے یار ابو بکر کی لے کے آئے ہیں کی گھر چھڑ کے آئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر میں گھر کا سارا سامان لے کے آیا اپنے گھر دی حویلی اللہ دی محبت چھڑ کے آیا یا رسول اللہ دا پیار چھڑ کے آیا حضرت عمر کہنے نے میرا سر نیوا ہو گیا میرے دل اندر خیال ہے عمر ساری زندگی اللہ دے نام دے خرچ کردا رہے ابو بکر دا مقابلہ نہیں کر سکتا زندگی دا کوئی پتہ نہیں زندگی دا کسے ٹائم بھی مک جاوے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کما لو شوق رکھ لو سردی نہ ویکھیا کرو گرمی نہ ویکھیا کرو شادی نہ ویکھیا کرو بیماری نہ ویکھیا کرو دکانداری نہ ویکھیا کرو سفر نہ ویکھیا کرو حضر نہ ویکھیا کرو حالات اونچ نیچ نہ ویکھیا کرو فاستبقوا الخیرات جڑے ویلے تانوں نیکی دا موقع مل جائے اللہ فرماندا ہے اپنی زندگی مزین کر لو نیکی کر کے اپنی زندگی بابرکت بنا لو نیکی دا شوق ہوئے گا اللہ دل دیا نیک مراداں پوریاں کر دے کوئی پتہ نہیں کس ٹائم زندگی ہو گیا کل دی گل ہے ساڈے علاقے دے ایک عالم دین اثر ٹائم نہان گئے غسل خانے اندر تے بس واپس نہیں آ سکے ٹھنڈا پانی سی پتہ نہیں کی بنے فالے ہو رہے کوئی شریان دماغ دی پھٹی بس 2-3 گھنٹے زندہ رہا 2-3 گھنٹے تو پہلے تک بیماری تے موت کا تصور ہی نہیں سی 2-3 گھنٹے کے بعد خبر آ گئی کہ مولانا فوت ہو گئے نوجوان زندگی کا بھی پتہ نہیں اسی مسجد کے باہر نکل کے گھر تک جا سکتے ہیں کہ نہیں جیڑے میرے موقع ملے نیکی کر لیا کرو اگے جایا کرو جیڑا بندہ اپنی زندگی اندر نیکی زیادہ نہ زیادہ کمال ہے اللہ کریم دے مسئلے آسان کر دیندا ہے اللہ دے مسئلے ہر اگلی گل میں تو انشاءاللہ سنا اگلی گل حدیثاں سنا قرآن پاک سنا نیکی دے میدان چنگے آیا کرو اے نہ ویکھیا کرو وقت نہیں اے نہ ویکھیا کرو حالات نہیں اے نہ ویکھیا کرو کہ میری مصروفیت بڑی ہے ادھر ویکھیا جڑا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عصر دی نماز پڑھا رہے ہیں صحابی دا نام حضرت عقبہ بن حارث مسلم شریف دی حدیث حضرت عقبہ کہنے میں نبی پاک دے پیچھے عصر دی نماز پڑھ رہے ہیں میرے نبی پاک نے عصر دی نماز پڑھائی عصر دی نماز پڑھان دے بعد اللہ دے پیغمبر مصلی تے نہیں بیٹھے 1 منٹ بھی نہیں رکے آپ جلدی نال کھڑے ہوئے تے تیز قدمہ نال چلے گئے تے اپنے گھر تے حجرے تک گئے تے اسی پریشان ساں کہ کی ہو گیا ہے حالے سوچ رہے ساں اللہ دے پیغمبر تشریف لے کے آ گئے اسا قریب ہوئے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر کی وجہ ہے آج اسا ذکر اذکار نہیں کیتے سلام پھیرن دے بعد جلدی دے نال چلے گئے وجہ سنو اپنے مقتدا دی اپنے پیشوا دی حرمت رسول پہ جان دی قربان ہے جان قربان کرنے دی لوڑ نہیں صرف فرمان مان لو پاڑی مہربانی ہوگی جان اپنی اپنے گول رکھو میرے مصطفیٰ تے جان قربان کرنا اتنا اہم نہیں جتنا آپ نے فرمان تے اپنے دل دے ارمان قربان کرنا اہم نہیں دل دیا خواہشاں قربان کر دے مصطفیٰ دی خواہش ہے کہ جان نالوں بھی ہٹ کے قربانی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تسی گھبراؤ نہ میں تمہیں دسنا میں کیوں کیا سا اور تسی بھی سنو کیوں کہے سو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھتے آ رہا سا اثر دا وقت سی میں آ رہا سا مینوں میری بیوی زوجہ محترمہ مومنہ دی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آندے ہویا میں دوڑانے آ رہا سا چل کے کہ مینوں میں نے آواز دے کے کہا اے محمد
دی شکل اندر وہ تواڈے واسطے پیدا کی کرنا ہے. بس میں کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ میں نماز دے رہا سے نہیں سمجھے کو اللہ کے رسول سونے کا کی کرنا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ میں آواز آئی میں چونکہ نماز دے آ رہا سا پھر میں سونے پہ توجہ اہم سونا ہے کہ اہم نماز ہے. میرے نبی پاک فرما رہے ہیں میں نماز پڑھیے بڑی مشکل سے نماز پر آ کے میں فوراً گیا اندر بھی نہیں داخل ہوا دروازہ کھول کے کھڑکی چادر ہٹا کے میں آواز دے کے جی میں انہوں نے میرے آواز دیتی تھی میں ہی آواز دیتی میں کیا ایسا سورج غروب ہونے تو پہلے اثر تو بعد مغرب تک کتنا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا ہی. سورج غروب ہونے تو پہلے سونے کی گٹھلی مدینے کے قریب میں تقسیم کر تاکہ میں محمد کو آرام آ جائے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اللہ فرماتا ہے جڑے نبی دا تساں کلمہ پڑھ دے ہو نبی دیکھو کتنی جلدی کر رہے ہیں. حالانکہ معصوم نے خطاواں تو پاک ہیں غلطیاں تو سانو جلدی کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہہ کے آیا کہ سونے دی گٹھلی سورج غروب ہونے تو پہلے اللہ نے نام پہ تقسیم کر دیا. نیکی ایک پیچھے نہیں رہنا. میں جلدی نہ گیا دوڑ کے گیا کیونکہ نیکی اندر دوڑ کے جانا چاہیے یعنی جلدی کرنی چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے. کتنا پیارا منظر ہوئے گا. ادھر وے کیا جاؤں چوتھی گل سنان لگا پنجویں گل بلکہ 4 گلاں ہو گئی 5 ہو گئی حدیث ہی سنان لگا. نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو شوق دلاندے سن نیکی دا شوق دلاندے سن. جڑے ویلے جنگ بدر ہون لگی مسلماناں تے کافراں دا مقابلہ ہون لگا اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ نو شوق دلا رہے نے لڑائی دا تے جنت دا شوق دلا رہے نے. میرے نبی پاک دا صحابی جس کا نام حضرت عمیر بن حمام ایک کھجور دے خوشے ہاتھ وچ پھڑ کے کھڑا ہوئے تے کھجور کھا رہے ہیں کھڑا ہوئے تے کھجوراں کھا رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نال بیٹھے نے. حضرت عمیر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں ہونے اپنی تلوار پکڑ کے میدان مقتل اندر چلا جاواں اور اگر میں قتل ہو جاواں لڑتا شہید ہو جاواں اللہ دے نبی میں دسو نہیں نہ آنا میں شہید ہونے دے بعد کتھے ہوواں گا. کھجوراں کھا رہے ہیں کھجوراں کھا رہے ہیں. اللہ دے نبی جب میں تلوار چکا تے دوڑ تے دسو کدھر جاواں گا شہید ہو جاواں گا. میرے نبی پاک نے فرمایا عمیر میں ضمانت دینا جے تیرے نال انج ہوئے جویں تو کہہ رہے کہ میں ضمانت دینا اللہ تینوں جنت اندر جگہ نصیب کرے گا. حدیث پاک کے چلے حضرت عمیر کھجور کھا رہا سی جڑے ویلے جنت دی ضمانت دی گل آئی کھجور دے کوشش سٹ دتے دل اندر خیال آئے اگر کھجور میں مکان دے چکر پہ گیا ہو سکتا ہے جنت جان نو دیر ہو جائے. کھجور دے خوش سٹ دیندا ہے کھجی دے کھجور بکھا دیندا ہے تے حضرت عمیر بن حمام دوڑ پیندا ہے تلوار چک کے لڑائی کردا آخرکار شہید ہو گیا ہے. جڑے ویلے جنگ ختم ہو گئی اللہ دے پیغمبر شہداء دا جائزہ لے رہے سن تے جڑے ویلے حضرت عمیر دا وجود آیا حضرت عمیر دی لاش آئی آپ نے فرمایا لوگو میں دیکھ رہا کہ عمیر نو فرشتے اللہ دی جنت اندر کھجوراں کھوا رہے نے. جیڑا بندہ نیکی اندر جلدی کر دے اللہ دے دل دے ارمان پورے کر دے. انج نہیں سوچیا بیوی کی کہے گی انج نہیں سوچیا بچے کی کہیں گے میرے بچے یتیم ہو جان گے کام کار بھی ہے میں تاجر بھی ہوں نہیں کوئی سوچ رکاوٹ نہیں بنی. حضرت عمیر دوڑ پہ نیکی اندر گیا ہے شہید ہو گئے اللہ دی جنت دے وارث بن گئے. اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام دی عادت سی نیکی اندر گیا
کرتے سن صحابہ دا مزاج سا کوئی نیکی بھی ہوئے تو نیکی تو پیچھے نہیں ہٹتے سن اس وجہ تو اللہ نے فرمایا جڑا بندہ جنیاں نیکیاں کمائے گا اللہ انہیں زیادہ رحمت فرمائے گا صحابہ کرام کے تو واقعہ سنانا شروع کر دیں اللہ دی قسم ہے کلیجہ پھڑتا ہے کہ انہاں لوگاں نو زندگی اندر ایک کوئی چاہ سی نیکی کرنی بس تجارت بعد اندر خوشی خوشی بعد اندر کاروبار بعد اندر سفر بعد اندر ہر وقت دیکھیں ہر وقت دیکھیں اگلی گل سنے ایک یتیم بچہ میرے نبی پاک نے کول آیا آ کر کے عرض کرتے اللہ کے پیغمبر میرے نال جڑا ہمسایا ہے نا او دی تو میرے گھر دی دیوار ایک ہے او دے گھر اندر کھجور دا درخت ہے سنیا جی غور نہ او درخت دے جڑے خوشے نے او دیوار تو اوپر میرے گھر دی طرف نوے ہوئے ہوا جاندی ہے وہ کھجوراں ڈگ پیندیاں نے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بہنا برا وہ کھجور چوک کے کھا لیندے نے تو وہ جڑا ہمسایا ہے وہ غصہ کرتا ہے وہ میرے معصوم بہنا نو قرآن ماردا ہے تے میں تھوڑے کول درخواست لے کے آیا اسی یتیم ہاں او دے نال گل کرو یا تے او تے کھجور کٹے روز دا روزہ نہ ہو اگر نہیں کٹدا کہ کھجور بیچ دے بے شک اس کڑی کھڑی رہے اسی پیسے دینے لے تیار ہیں سانو دے دے آپ نے فرمایا پہ بلانے آنے او دا نام ابو لبابا جڑے بندے دی کھجی سے آپ نے بلایا آپ نے فرمایا او بھئی گل سن کھجی بیچنی اس کے بعد نہیں جی کھجی میں کی میں بیچ سکتا یہی میرا سرمایہ ہے سارا آپ نے فرمایا یتیموں کو پریشان کرنا ہے یا پھر کاٹ کھجی کہنے لگا جی کاٹ بھی نہیں سکتا تے بیچ بھی نہیں سکتا آپ نے فرمایا گل سن پیسے بھی تینوں دینے ہیں تے میں تیرے نال وعدہ کردا جے تو کھجی دے دینا نا یتیماں نوں اللہ تینوں جنت دی کھجی نصیب کرے گا لیکن جڑے بندے دا نصیب ماریا ہوا ہے وہ کی کرے کہنے لگا اللہ دے نبی میں سودا منظور نہیں تھوڑا کی خیال قبول کر لینا کہ نہ کہنا ایک فرشتہ جتنا جگہ جنت دی مل جائے پوری دنیا کائنات نال باندھے تے ایک کھجی پوری دی زمانہ تھا صحابہ بیٹھے ہونے کے نہیں آپ نے فرمایا چلو چلا جا وہ اٹھ گیا میرے نبی پاک کا ایک صحابی اٹھے ایسا ایسا چپ کے نال گیا اس بندے دے پیچھے انہوں پکڑ لیا کہندا ہے میں جاندا ہوں جی جی تانوں جاندا کہندا ہے کھجی نہیں بیچنی کہندا نہیں بیچنی ہاں ایک شرط ہے بیچنی جے تو لویں اچھا میں کہا مینوں کیویں دے گا کہنے لگا تانوں تاں دیاں گا مدینے دے اندر جتنے تیرے کھجی دے باغ نے سارے مینوں دے دے میں کھجی دے دیاں گا مشکل تھا کرے وہ اصل ارادہ سی جب میں کہاں گا میں پیچھے بن جاؤں چلا جائے گا لیکن انہوں نے نہیں سی پتا کہ انہیں کوئی شوق کیڑی چیز ہے سارے کھجی دے باغات میرے نام کر دے کھجی مینوں دے دیاں گا حساب سے کہنے لگا ڈن ہو گیا باغ سارے میرے تیرے ہو گئے کھجی یتیماں دی ہو گئی وہ دا ہاتھ پھڑ کے میرے نبی پاک دی خدمت دے اندر آ گیا اللہ دے نبی ساڈا سودا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا کیویں اللہ دے نبی میں اپنے سارے باغ دے دیتے نے اچھا جی کھجی لے لیجیے یہ کہ بندہ کہنے لگا ایک دن بھی مہلت نہیں دیاں گا ہونے ہونے باغ خالی کر دے باغ اندر جڑی جو ساری حیش رکھی ہوئی ہے وہ بھی میری ہوئے گی اپنی بیوی نو بلا لے میرے نبی دا صحابی کہندے اللہ دے نبی نو اپنے کول بیٹھاؤ میں ہونے گیا تے ہونے گیا اے نونا ہویا جا رہا ہے باغ اندر داخل بھی نہیں ہویا باغ دے باہر کھلو کے کہہ رہے او میرے دادا جی ابو دادا جلدی نال باہر آ جا سودا کر لے اسا باغ سودا کر لے
باغات خالی کر کے آیا ہوں. میرے نبی نے کہا بولو بابا اے باغات تیرے نے تے یتیمہ نو کھجی دے دے. کھجی یتیمہ نو مل گئی. صحابہ بیٹھے ہوئے نے. نبی پاک نے فرمایا او میرے یارو میں ویکھ رہا ہوں اللہ جنت اندر فرشتیاں نو حکم دے رہے کہ پوری جنت اندر باغات کھجی دے لا دے ہو. تے جیڑا فرشتہ کھجی دا جیڑا درخت جنت اندر لا دے وے اس درخت تے فرشتہ لکھ دیندا ہے ہاذہی لِأَبِی دَہْدَا. ایک کھجی ابو دادا دی, ایک کھجی ابو دادا دی, ایک کھجور دا درخت ابو دادا دا, ایک کھجور دا درخت ابو دادا دا. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا اللہ جنت اندر کھجی دے باغ لگا رہے تے ہر کھجی دے درخت دے ابو دادا دا نام لکھوا رہے. دیر نہ لایا کرو نیکی اندر, دیر نہ کریا کرو, جلدی جلدی آ جایا کرو, جلدی جلدی آ جایا کرو. جیڑا بندہ پہلے آ جائے اسیاں نے کہنے نے پہلے آئیے پہلے پائیے. دیکھا ہوگا نا پہلے آئیے پہلے پائیے. میرے نبی پاک جنگ واسطے بندے بلا رہے ہیں, آواز دیتی حی علی الجہاد. میرے نبی پاک نے صحابی اپنی بیوی دے نال بیٹھ کے گلاں باتاں کر رہے ہیں. جدوں میرے مصطفیٰ دی آواز آئی اپنی بیوی دے کول بیٹھا ہوا صحابی جلدی نال اٹھیا, اپنی تلوار چکی میرے نبی پاک دے کول آ گیا تے لڑدا لڑدا شہید ہو گیا. آپ میدان مکہ اندر بیٹھے ہوئے نے, حیران ہو کے بیٹھے ہوئے نے. اچانک میرے نبی پاک مسافر کہندا ہے اللہ دے نبی خاتون تانوں ملنا چاہندی ہے. اچھا بلاؤ. خاتون آ گئی. اللہ دے نبی میں حنظلہ دی بیوی گل کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے؟ اللہ دے نبی ساڑی کل شادی ہوئی ہے, رات ساڑی زندگی دی پہلی رات سی. میرا خامد حضرت حنظلہ میرے نال بیٹھا آیا سی. اچانک وعدہ فرمان حنظلہ دے کنہ نال آئے تے فوراً حضرت حنظلہ اٹھ کے چلے گئے. میں بلاندی رہی لیکن میرے من انہوں نے بھیکھنی گوارا نہیں کیتا تے حتیٰ کہ ہم بستری کی سی حق زوجیت ادا کیتا سی. حالے حضرت حنظلہ نے غسل بھی کرنا سی, پاک ہونا سی. میں آواز دے کے کہتی رہی ہوں اے میرے سردار غسل دے کر کے جاؤ. اگے انہوں نے جواب دیتا جے غسل تے ٹائم لگ گیا اور سردے نیکی کمان اندر دیر ہو جائے. اللہ دے نبی میں کہاں توڑے کول آئی ہوں. میں سنیا میرا حنظلہ شہید ہو گیا, میں سنیا میرا سر کا تاج قتل ہو گیا. آپ نے فرمایا تم صحیح سنے کہندی اللہ دے نبی میں یہ بھی سنیا تسی شہداء نو غسل نہیں دین دے. جی جی یہ بھی صحیح سنے اللہ دے نبی میں ترلا کر دیا میرے سر دے تاج نو غسل دے دے اجے, میرے حنظلہ نو غسل دے دے اجے. حالے دے دے غسل واجب سی. جدوں نیکی دا سنیا جدوں تہاڈا فرمان دے کناں دے اندر آیا انہیں غسل بھی بلا دیتا. میرے نبی پاک نے جدوں انہیں سنیا آپ دے اکھاں وچوں آنسو نکل پئے. اللہ دے نبی کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں حیران ہویا بیٹھا آج تک کسی شہید نال نہیں ہویا جنہیں حضرت حنظلہ نال ہو رہا ہے. اللہ دے نبی کی ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت دے فرشتے زمین تے آئے نے تے جنت دا پانی لے کے آئے نے تے جنت دے پانی نال جنت دے فرشتے حنظلہ نو غسل دے رہے نے. آج تک کسی شہید نال نہیں ہویا جیڑا نیکی ول دوڑ کے جائے اللہ جنت دے فرشتیاں کولوں غسل دلواندا. پہلی بیوی پہلی رات پہلی شادی پہلی خواہش ہے قربان نیکی پیچھے. اسی کیا انسان اصل مجبوری ہے نیند آئی سی سانو نہ آرام کر ہوئے ہوئے زندگی کا کوئی پتہ نہیں وقت ضائع کر رہے ہیں. نیکی کما لو, نیکی جڑے نیکی کرو گے نیکی اندر اگے آؤ گے. اللہ دی قسم ہے اللہ پھر تمہیں انشاءاللہ بلائے گا نہیں, اللہ برکت بھی دے گا, رحمت بھی دے گا, عزت بھی دے گا. قرآن کہتا ہے کہ
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نبی بھی اللہ پاک کو نیکی لین واسطے جلدی کریا کرتے سن، صحابہ بھی جلدی ہوئے، جڑے بھی اللہ والے نے انہاں نوں ہر ویلے تسی ویکھو گے وہ نیکی کرتے رہن گے، نیکی کرتے رہن گے. نیکی ہوئے نماز کی صورت وچ، نیکی ہوئے روزے کی صورت وچ، نیکی ہوئے غصہ پی جان کی صورت وچ، نیکی ہوئے کسی کو معاف کرن کی صورت وچ، نیکی ہوئے مسکرا کے ملاقات کرن کی صورت وچ، نیکی وضو کی صورت وچ، جو ہے نیکی خرچ کرن کی صورت وچ، ہر نیکی اندر ساڈا حصہ لازمی کرنا چاہیے اور ہر نیکی سانوں لازمی کرنی چاہیے اور شوق نال کرنی چاہیے اور اگے آگے کرنی چاہیے. اور فائدہ یہ ہوئے گا اللہ پریشانیاں دور کر دے گا، نیکی دی برکت نال اللہ معاشرے اندر امن پیدا کر دے گا. اللہ تو دعا عمل دی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.